ایک ہے ذوالقرنین کا سفر۔ وہ بادشاہ جنہیں اللہ نے طاقت بھی دی اور حکمت بھی، اور پھر یاجوج اور ماجوج، وہ قوم جن کا ذکر سورۃ الکہف میں موجود ہے، ایک قوم جس کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم صرف قرآنی واقعات، صحیح احادیث اور معتبر تاریخ سے چلیں گے، کوئی افسانہ نہیں۔ قرآن ذوالقرنین کو ایک عظیم بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں سبابوں تک پہنچ دیا، یعنی ذرائع، راستے، علم، حکمت، وہ تمام چیزیں جو دنیا کے کونے کونے تک سفر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن قرآن ان کا اصل نام نہیں بتاتا، نہ ہی ان کی قوم کا ذکر کرتا ہے، صرف ان کی شخصیت ایک مؤمن، عادل اور طاقتور حکمران کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہی ان کی عظمت تھی۔ علماء کی رائے کے مطابق ان کا مقام کسی عام فوجدار یا قیدی سے بلند تھا، وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ کیونکہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے ذوالقرنین ایک مومن بادشاہ تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ذوالقرنین سب سے پہلے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج انہیں ایسے غروب ہوتا نظر آیا جیسے کسی کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ یاد رکھیں، قرآن نے سورج مثالاً کیچڑ میں ڈوبتا ہے نہیں کہا، بلکہ ذوالقرنین کی نظر سے منظر بیان کیا گیا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی جو بہت نافرمان اور شرک کرنے والی تھی۔ ذوالقرنین نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ایسے ہی ظلم اور شرک میں رہیں گے تو انہیں ہم بھی سزا دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سزا دیں گے۔ لیکن جو نیک عمل کریں گے انہیں اچھا بدلہ ملے گا، ہم سے اور اللہ سے بھی۔ یہاں ان کے پاس پوری طاقت تھی کہ وہ سزا دیں، لیکن انہوں نے انصاف کا راستہ اپنایا اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا سزا دینے یا احسان کرنے کا۔ ذوالقرنین نے انصاف اور رحمت کو منتخب کیا۔ یہ ایک عادل حکمران کی پہچان ہے۔ بس اس سفر کے بارے میں قرآن میں اتنا ہی ذکر آیا ہے۔ ذوالقرنین پھر مشرق کی طرف بڑھے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی سایہ نہیں تھا، نہ دیواریں، نہ چھاؤں، نہ کوئی پردہ، یعنی وہ لوگ بالکل سادہ اور سیدھی زندگی گزارنے والے تھے۔ مفسرین کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں سورج 6 مہینے تک غروب نہیں ہوتا تھا، یا وہاں چھت بنانے کا تصور موجود نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، نہ ہی ان پر حکومت کا بوجھ ڈالا، بلکہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ یاجوج ماجوج تک کا راستہ۔ یہ سفر سب سے سخت، سب سے پیچیدہ اور سب سے تحقیقی تھا۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ عجیب زبان بولتے تھے، دنیاوی ترقی سے دور لیکن دل کے صاف تھے۔ ان کے سردار ذوالقرنین کے پاس آئے اور کہا، یاجوج اور ماجوج ہمارے قریب رہتے ہیں۔